اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور ساتھ ساتھ ان کا حفظان صحت پر فلسفہ، ان کے مالجاتی واقعات، ان کے اقوال جو بہت ہی حکمت و دانائی بھرے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مرض کی تشریح اور اس کے دفع کے لیے خاص الخاص مجرب نسخے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، پچھلی کئی نشستوں پر کئی ویڈیو میں نے بہت ساری امراض کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، بہت سارے علاج معالجہ مجرب المجرب نسخے آپ کی خدمت میں نے عرض کیے ہیں۔ اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں سوجن پر، مرض سوجن پر۔ تو ناظرین کرام، اس کی وجہ، اس کا اسباب اور اس کا علاج انشاءاللہ تعالی جانیں گے آیورویدک طب سے۔ تو ناظرین کرام، مشہور نام جو ہے وہ سوجن ہے، یعنی تمام جسم پر ورم آ جانا، سوجن اس کو بولتے ہیں۔ تو سنسکرت نام اس کا شوت ہے اور طب میں اس کو اماس کہتے ہیں یا استسقاء لحمی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے اسباب خوب شکم سیر ہو کر پیدل سفر کرنے سے، سبز ساگ ترکاری و نمک زیادہ کھانے سے، بخار یا اسہال وغیرہ امراض کے کمزور مریضوں میں زیادہ تر شیات استعمال کرنے سے، مٹی، تنکے، دھول یا ریت کھا لینے سے، پانی یا پانی کے کنارے رہنے والے جانوروں کا گوشت زیادہ کھانے سے، غذا کے ہضم کے درمیان جمع کرنے سے، دودھ، مچھلی وغیرہ خلاف اغذیہ کھانے، ہاتھی گھوڑا اونٹ وغیرہ کی سواری یا زیادہ پیدل سفر کرنے سے، وات پت کف غیر معتدل ہو کر اس مرض کو پیدا کرتا ہے، جس سے سارے جسم یا ہاتھ پاؤں، منہ وغیرہ اعضاء پر سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اپنے اسباب سے بگڑی ہوئی سوجن خون صفرا اور کف کو بگاڑ کر جسمانی نس و ناڑیوں میں بھر دیتی ہے۔ اس کارن جسم کا کل نظام خراب ہو جاتا ہے، یعنی نس و ناڑیوں کے رک جانے سے جلد و گوشت میں سخت سوجن پیدا ہو جاتی ہے، سخت ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مرض عام طور پر ہرش ہے، یعنی تینوں اخلاق کی خرابی کے باعث ہی ہوا کرتا ہے، جس کا باری پن، دل کی گھبراہٹ و بے چینی، سوجن، نس و ناڑیوں کا پتلا ہونا، رونگنے کھڑے ہونا، جسم کی رنگت کا غیر طبیعی ہونا، یعنی جسم کا رنگت جو ہے اس کا غیر طبیعی ہونا، جملہ علامات ہر قسم کی سوجن میں عام پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، سوجن کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن کا چند جو وجوہات ہیں، جو قسمیں ہیں، ان کا ہم آپ کی خدمت میں ذکر دیتے ہیں۔ تو اس کا آیورویدک میں اس کے بہت سارے نام ہیں۔ واتج، پتج یعنی صفراوی اور بلغمی، اور یعنی تینوں اخلاق سے بھی اس کا پیدا ہونا بہت ہی دیکھا گیا ہے۔ جس انسان کو مرض سوجن ہونے والا ہوتا ہے تو اول آنکھوں میں جلن یا گرمی، نس و ناڑیوں تن جاتی ہیں اور سوجن پیدا ہونے والے عضو میں بھاری پن معلوم ہونے لگتا ہے۔ تو ناظرین کرام، دونوں خلطوں کے ملنے سے اگر سوجن پیدا ہوئی تو اس میں دونوں خلطوں کے درجہ بالا ملی جلی، اور اگر تینوں خلطوں کے باعث ہو تو تینوں خلطوں کی ملی جلی علامات پائی جاتی ہیں۔ لکڑی یا پتھر وغیرہ کی چوٹ، تیر یا نیزے وغیرہ کے گھاؤ لگنے،
سرد یا سمندری ہوا لگنے، تیل بلاوا یا دھواں لگنے یا کونچ پھلی کے لگنے سے جو سوجن پیدا ہوتی ہے اس کو ویدک اصطلاح میں ابھیگاتج سوجن کہتے ہیں۔ اس قسم کی سوجن جسم میں چاروں طرف پھیلتی ہے، اس میں جلن زیادہ ہوا کرتی ہے اور اس کا رنگ عموماً سرخ ہوتا ہے اور اس سوجن میں اکثر صفراوی سوجن کی علامت پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ اس کے خاص جو متعلق ہدایت ہے، اس کی حفظان جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ اس کے اسباب ہم نے عرض کر دیے۔ ایسے مریض کی بول و براز معالج کے خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی خاص مریض کے باعث مرض کے باعث سوجن پیدا ہوئی ہو تو اس مرض کا علاج کرتے ہوئے ساتھ ساتھ سوجن کا بھی علاج کرتے رہیں۔ کھٹائی اور نمک سے قطعی پرہیز کرائیں کیونکہ یہ دونوں مریض کے دشمن ہیں، یعنی جو مرض سوجن ہے اس کے دشمن ہیں۔ تو مریض کی طاقت اور اخلاق کا خیال رکھتے ہوئے بڑھی ہوئی اخلاق کو اعتدال پر اور اسباب مرض کو دور کرنے کی طرف خاص توجہ دیں۔ بڑھی ہوئی مرض کی حالت میں حسب ضرورت کیا و اسہال کرائیں۔ سوجن میں اگر سخت قبض کی شکایت رہتی ہو تو دستی کرم یا حقنہ کرنا ضروری ہے۔ تو سوجن میں کڑوی ادویہ سے تیار کیا ہوا گھی کھلانا خاص فائدہ مند ہے۔ اس مریض کو 1 ماہ تک تربت سفید 3 ماشا حسب برداشت کھلانی چاہیے۔ تو بلغمی سوجن میں املتاس یا املتاس سے تیار کردہ گھی کھلانا چاہیے۔ اگر مسامات بند ہوں تو مالشوں جو روگن ہیں ان کی مالشوں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ سوجن کی اسباب اور اس کی حفظان پر بھی بات کی۔ اب اس کے علاج کی بات کرتے ہیں۔ تو ہر قسم کی سوجن کے لیے مجرب السہل اور اصول نسخے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو پہلا نسخہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ ہریڑ، ہلدی، بارنگی، گلو، چترا، دارچینی، بسکپرا، برادہ دیار، سنڈ جملہ تمام ادویہ 2 تولہ خوب کوٹ پیس کر 2 ماشا تازہ پانی سے کھانے سے ہر قسم کی سوجن خصوصاً ہاتھ پاؤں اور منہ پیٹ کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ پھر سن لیں، ہریڑ بڑی، ہلدی، بارنگی، گلو، چترا، دارچینی، بسکپرا، برادہ دیار، تو سنڈ جملہ 2 تولہ، دیار کا مطلب جو دیار کی لکڑ ہوتی ہے، تو سنڈ جملہ 2 تولہ، یعنی تمام ادویہ 2 تولہ لے کر ان کا بریک کوٹ پیس کر ان کا سفوف تیار کر لیں، سوجن کے لیے بہترین علاج ہے۔ تو بسکپرا اور برادہ دیار کے گاڑے میں دودھ پکا کر پلانا بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ تو بسکپرا، مولی، گلو، سنڈ، چترا، ان کے جو شاندے کے ساتھ پکایا ہوا دودھ یا آتش پلانے سے بھی سوجن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو برگ مدار، بسکپرا، پوست درخت نیم، ان کا جو شاندہ تیار کر کے جسم پر ملنے سے سوجن دور ہو جاتی ہے۔ بسکپرا، برادہ دیار، چھال، سہانجنا، سرسوں، ان کو رس لیموں میں پیس کر قدرے گرم کر کے مالش کرنے سے سوجن دور ہو جاتی ہے، تمام جسم کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ سفوف سنڈ 3 ماشا اگر 1 تولہ گڑ میں ملا کر روزانہ 1-2 مرتبہ کھا کر اوپر سے تازہ رس بسکپرا 5 تولہ پینے سے چند روز میں ہی ہر طرح کی سوجن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی مرض سوجن پر میں نے بات کی آپ کی خدمت میں۔ تو انتہائی تکلیف دہ مرض ہوتا ہے جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے خاص الخاص مجرب نسخے بھی آپ کی خدمت میں کر دیے ہیں اور اس کی اسباب بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، استعمال کیجئے گا، دعائے خیر سے یاد کیجئے گا۔ مرض سوجن پر ہم نے
آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ مرض یہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی اس مرض سوجن کو کہ مرض کی حفاظت سے مرض سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔